الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثناء اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام امام کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، رحمتاں اور برکتاں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم دے اتے، ایمان لیان والی جماعت دے اتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانو، اسی رات نو بنایا ہے پھر دن نو بنایا ہے، انہاں دونوں نو بنایا کس واسطے ہے؟ نشانی دی طور دے ہوتے، تاکہ تسی پہچان سکو کہ کوئی ہے نظام چلان والا، کوئی ہے کائنات نو ٹورنے والا۔ اس نظام نو کسے نے اپنے کنٹرول وچ کیتا ہویا ہے کہ سورج اپنے وقت دے ہوتے طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت تے غروب ہو رہا ہے، نہ لیٹ ہوندا ہے اور نہ ہی پہلے ڈبدا ہے اور پہلے نکلدا ہے۔ رات آندی ہے، اندھیرا چھا جاندے، دن آندے سارے اندھیرے ختم کر کے اجالا اور روشنی دے دیندا ہے۔ تا فرمایا کہ اسی رات نو بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، تاکہ تسی اس دے اندر آرام کرو، اور دن نو بنایا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو مولا کریم نے فرمایا کہ اے نشانیاں ہیں میری قدرت نو، میری ذات نو پہچانن واسطے، اور انہاں وچ غور کریا کرو۔ اصول یہی ہے کہ
کہ اللہ دی ذات دے متعلق نہ کریدیا کرو اور نہ ہی جڑا جستجو چ رہ کرو، بلکہ میرے مالک دی بنائیاں ہوئی نشانیاں دے اندر جستجو کی کرو، رشتوں کریدیا کرو کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین پانی دے اوتے بچھا دیتی گئی ہے، اور پھر اس دے اندر کل ٹھوک دیتے گئے پہاڑاں دی شکل دے اندر۔ یہ کون ہے؟ آخر کوئی ذات ہے نا جڑا اس نظام نو چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات آندی ہے پھر دن چڑھدا ہے، اور دن ہوندا ہے تاکہ تسی لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تسی اپنے رب دا فضل تلاش کرو۔ کیا کرو؟ اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اور اپنے کھان پین واسطے کچھ لے آؤ۔ مرد دے ذمہ ہے اتنا کمانا کہ اس دے نال انہاں دا پیٹ بھر سکے اور اپنا جسم کجیج سکے، یہ فرض ہے، یہ مرد دے ذمہ فرض ہے۔ بلکہ فقہ دا مسئلہ ہے کہ جس بندے دے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کما سکے یا اپنی بیوی واسطے کچھ لیا، ایک روٹی جتنا لیا سکے، نہیں لیا سکتا تو انہوں چاہیے وہ نکاح ہی نہ کرے۔ پہلا حکم ہے نا کہ اگر اللہ نے وسعت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ نکاح کرو۔ کتنے؟ فرمایا 2 نکاح کرو۔ اگو فرمایا اگر اللہ نے اس کو زیادہ وسعت دیتی ہے تو پھر کیا کرو؟ 3 نکاح کر لو۔ اور فرمایا 4 نکاح کرو۔ اور فرمایا اگر غربت غریبی ہے تو پھر اس طرح کرو بواحدۃ، ایک نکاح کر لو۔ یعنی اتنا کمانا لازمی ہے کہ وہ فرض ہے کہ حلال دی ایسی کمائی کرے کہ اس دے نال او دا اپنا، اس دی بیوی دا، او دے بچیاں دا پیٹ بھی بھروے اور او اپنا پہن سین بھی، یعنی اپنے لباس اور اپنے وجود نو بھی کاج سکیں۔ اللہ اکبر۔ حالات عجیب قسم دے ہن، کمان والے ہوندے نے، پھر وہ کیا کردے نے؟ نشے دے اوتے لا لیندے نے، سگرٹاں لے لیندے نے، ہاں چرس پیندے نے، اللہ معاف فرمائے، اور اسی طرح شراب پین لگ پیندے نے، نہ بیوی دی خبر نہ بچیاں دی خبر، اور رل رہے ہوندے نے، اور کئیاں نو عجیب قسم دی حالات ہوندے نے۔ اللہ پاک بس معافی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اے اسی نشانیاں بنائیاں، دن اور رات، دن گزرتا جا رہا ہے، پھر رات گزرتی ہے، پھر دن آ جاندے، پھر رات، اور اسی سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے نا، پہلے 2 سالاں دا ہے، پھر 6 دا ہو گیا، 10 دا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ ہن سال گزریا ہے نا، نیو ایئر، ہاں تے عجیب طرح دے شکر ہے اللہ دا کہ جی اتنے وبا نہیں آئی، میرے خیال ہے فائرنگ تو نہیں ہوئی۔ وہ شیخ پورے فروخ آباد، ہاں وہ دس رہے سن، 2-3 مولویاں نال گل ہوئی ہے تو بھائی سون نہیں دیتا ساری رات، جو 12 بجے نے بس تڑکار آندا ہے، ہاں وہ فائرنگ بھی کیتی نے، تے پٹاخے چھوڑے نے، شرلیاں چھوڑیاں نے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اوے کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ تے موت تے زیادہ قریب ہو گئی ہیں، 1 سال تیری زندگی تا گھٹ گئی ہے، تو خوشی منا رہے ہیں۔ ایتھے ایک بندے نو اگر دے دیتا جائے 60 لاکھ روپیہ یا 60,000 روپیہ، تے وہ جا رہے ہوئے، ہاں بھئی یہ 60,000 روپیہ تیرا ہے، لے جا، خوشی تو ہوئے گی کہ 60,000 ملے ہے، لیکن گھر جان تو پہلے انہیں پتہ چلے کہ 1,000 روپیہ پیچھے گر گیا ہے۔ گھر پہنچتے تو کہندے یار 60 نہیں ہے، تا ایک گھٹ ہے، 59 ہے، تا 1000 کم ہو گیا، ہوں دسو خوش ہوئے گا؟ 1000 کم ہونے دوتے فکر مند ہوئے گا نا، واپس پلٹے گا، کتے گرے جا کے دیکھا، ایتھے تو پیچھے واپس پلٹنا بھی کوئی نہیں جے، جیڑا گر گیا ہے وہ گر گیا ہے۔ ایک دیوار دے وچ اینٹ نکل گئی ہے، ساری زندگی دی دیوار وچ اینٹ نکل گئی ہے، ساڈے وہ 60 یا 62 سال جو ہے وہ دے وچ 1 سال کم ہو گئی ہے۔ یہ خوشی دی بات نہیں ہے، غم دی بات ہے۔ پھر اس دفعہ تو ویسے بھی نہیں سی بنتا، اتنی بڑی وبا اور اتنی بڑی مصیبت جہدے وچ کروڑاں انسان مبتلا ہیں۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے سن، اس دی بات بہت خوبصورت لگی کہ اسی دیکھو نا اللہ پاک دے شکر نہیں ادا کر دے کہ کیویں سانس لئی جانے ہیں، اس ایک سانس واسطے کتنے ہزاراں لوگ وینٹیلیٹر دے تڑپ رہے ہیں، اور کئیاں نو وینٹیلیٹر نہیں ملتا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔
یہ اسی تا ویسے ایویں مذاق ہی بنایا دا ہے نا، یہ بیماری اتنی گندی ہے، میں خود دیکھیا ہے بندے نو جنوں ہویا ہے نا کرونا، وہ اتنا میرے نالوں موٹا بندہ ہے اور ہن اس طرح ایویں سک گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، اور جیڑے اودے اتے گزرے نے نا 15-20 دن، وش اللہ اکبر، کھنگ دیاں اور اتنی تکلیف والے نا، اودے بچیاں نے اور بیوی نے اور سارے انہیں یہی سمجھا کہ بس ہونے تے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے صحت دے دیتی ہے، میں اس نو دیکھیا ملیا ہاں، واقعتاً جڑا ہے نا یہ اللہ دی طرف کو بہت بڑی، یہ نہیں کہ ازمائش آئی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، ایک عذاب ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب ہی نہیں تسلیم کر رہے، لیکن جنہ بیچاریاں نال بیت دی ہے نا، وہ تو نہ چاہتے ہیں مننا پہنے کہ واقعہ کن بیماری ہے، اور یار بیماری تا انکار کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ بیماریاں نہیں، اللہ اکبر، یہ سانس لینا بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جنہوں نے بیماری چمڑی ہے اور انہوں نے پھر اگو وینٹیلیٹر نہیں ملتے، آکسیجن نہیں ملتی، پھر انہوں نے پتہ ہے کہ ایک سا کتنا اوکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ساتھی دس رہا سی کہ میرے ایک عزیز نو اسی طرح تکلیف ہو گئی سانس دی، تو وہ کہنے لگا قاری صاحب میں انہوں بھی قابو کردا سا، پکڑدا سا، لیکن میرے کو چھڑا کے باہر نو نکلدا ہے، کیوں تسی مینوں مارنا چاہتے ہو، اتنے میرے ساہ نہیں آ رہا، باہر نکلدا ہے آکسیجن لین واسطے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سال ساڈا زندگی دا کم ہو گیا ہے اور اسی تے خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے مالک نے فرمایا اسی دن اور رات بنایا تاکہ تسی جان سکو عدد السنین والحساب، کہ اس دے وچ حساب کتاب بھی ہے۔ اے ہفتے دا دن ہے، اے اتوار دا دن ہے، اے اج سوار ہو گئی ہے، ہن منگل ہو گیا جی، اج بدھ آ گئی ہے جی، ہن جمعرات ہو گئی ہے، اج جی جمعہ آ گیا ہے، ایک ہفتہ۔ پھر اسی طرح فرمایا اسے دن رات دی وجہ کو اسی مہینہ دی ترتیب دے دیتی، اسے دن رات دی وجہ کو اسی سالاں دی ترتیب دے دیتی، اور اسے دن رات دی وجہ کو ہی صدیاں بن گئیاں۔ اے دن رات ہے، سانو پتہ چلیا کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 1400 سال تو کچھ زیادہ عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دی زندگی اتنے دنیا دے اتنے گزاری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان کو چھوڑ کر کے اللہم بالرفیق الاعلیٰ اپنے رب کو چلے گئے۔ یہ کیویں پتہ چلے ہے؟ اسی طرح ہی کہ دن اور رات دا نظام موجود ہے۔ یہ فرمایا اسی انسانہ واسطے کہ تاکہ انسان جان سکیں اور حساب لگا سکیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلہ دے اندر بہت ساری فرمایا تفصیل رکھ دیتی ہے، اس دن اور رات دے اندر بہت ساری تفصیل رکھ دیتی ہے۔ ہن دیکھو نا جی، تفصیل ہے اس دے اندر کہ ہن بچہ 7 سال دا ہو گیا ہے، ساڈا ہن بچہ جڑا نا 10 سالاں دا ہو گیا ہے، ساڈا بچہ جی ہن 18 سالاں دا ہو گیا، دا شناختی کارڈ بنوائیے، ہن اے جی 24 سال دا ہو گیا، دا نکاح اور شادی دا انتظام کریے۔ اے ساریاں چیزاں اس دے اندر ہی فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور فرمایا کہ پھر اسی انسان نو عقل دیتی ہے، شعور دیتا ہے۔ ایتھے ایک لفظ ہے الزمناہ طائرہ، اصل تو طائر ایک پرندے نے کہنے، لیکن اس جگہ تے مراد طائرہ کو مراد ہے کہ عقل یعنی سوچ اور سمجھ دا بخشنا۔ ایک روایت دے اندر آندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت عقل نو پیدا فرمایا، اس نو بلایا ادھر آ، پھر وہ قریب آ گئی، پھر فرمایا ان پیچھے ہو جا، پھر عقل پیچھے چلی گئی، پھر میرے مالک نے فرمایا سن اسی تیری وجہ تو ہی لوگاں کو پوچھ گچھ کران گے، لوگاں کو تیری وجہ تو ہی جڑا نا انہوں نے جزا اور سزا ملے گی، یعنی جنت اور دوزخ دا ملنا تیرے اس شعور دی وجہ کو ہے، عقل دی وجہ کو ہے۔ ایک بندہ انہوں عقل ہی کوئی نہیں، شریعت کہہ رہی ہے انہوں پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی، لیکن اس دے پیمانے ہی نہیں، اس عقل دے اور شعور دے پیمانے ہی نہیں۔ ایویں ابڑ بھانگ ٹرے پھر دے ہوندے نے، ایویں لگتا کہ پاگل ہیں لیکن پیسے دی چنگی پہچان آندی ہے۔ ہاں ایسے بندے کو حساب ہوئے گا،
شریعت کہہ رہی ہے جنہوں پرکھ ہے نا کہ یہ 1000 دا نوٹ ہے، یہ 100 دا نوٹ ہے، اے کاغذ ہے تے اے روپیہ ہے. ہاں جس بندے نو تسی کاغذ پھڑایا کہ جا چیز لیا ہے کاغذ تے انہیں ہی سمجھا کہ ہاں یہ پیسے ہی، وہ تواڈے کہن تے چل پی ہے، اگوں انہوں دکان دا پتہ نہیں، کسی دے گھر چلا گئی ہے. اے صحیح پہنچی ہی ہستی یہی جے کہ جنہوں پیسے دا پتہ ہی کوئی نہیں، اگوں پھر رشتہ ناتاں دے متعلق بھی سمجھ کوئی نہیں. اگر اتنا شعور ہوندا ہے کہ اگرچہ کہ بندہ بالکل بھی پاگل ہوئے نا، جس نو شریعت نے پاگل تسلیم کیتے، لیکن انہوں اپنی والدہ دے متعلق پتہ ہوندے، کیونکہ ایک کنیکشن اللہ نے نا فطرتاً رکھ دیتا ہے. تو جس بندے نو روپیے پیسے دا پتہ نہیں، گرمی سردی دا پتہ نہیں ہے نا، اس بندے دی بھی جڑا نا کوئی پش پریت نہیں ہوئے گی. پہلی سٹمپ تے اس نو کہہ دیتا جائے گا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جا تو جنت دے اندر، تینوں کوئی کچھ نہیں. ہاں تے جنہاں نو پتہ ہے نا نوٹاں دا پیسیاں دا، ہاں جنہاں ایویں اتو تا بنے دے ہوندے نے لیکن اندروں انہاں نو سمجھ ہوندی ہے، انہاں نو کوئی معافی نہیں ہے. اور اگو فرمایا کہ جس وقت اس دے اتے آندی ہے نا موت، ہن اس وقت ساڈا نام اعمال اتنے لکھیا جا رہا ہے، اس دونوں کندھیاں دے اتے لکھیا جا رہا ہے. جس وقت روح پرواز کرے گی نا، وہ اس نام اعمال نو اکٹھا کر کے تے گلے دے اندر لٹکا دیں گے. اے تھے گلے دے اندر لٹک جائے گا. اور فرمایا کہ پھر جس وقت اٹھایا جائے گا اس نو، اور اٹھے گا اور کہا جائے گا پڑھ اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب نو. پڑھا ہویا ان پڑھ، عربی اجمی ہر طرح دا بندہ جنہیں الف با نہیں سی پڑھیا وہ بھی اپنا عمل نامہ پڑھے گا. اور کیا کہے گا؟ کفا بک نفسک الیوم علیک حسیبا. یہ دے اندر تا ساریاں گلاں موجود ہیں، یہ دے اندر تا سارا کچھ لکھا ہے. ہائے پریشان ہو کر کے اور ایسی کیفیت دے اندر حیرت زدہ ہو کر کے کہے گا کہ ہیں انہیں تو میری کوئی گل بھی نہیں چھوڑی، ہر بات اس دے اندر لکھی ہوئی ہے، ہر گالیاں دیتیاں لکھیا ہویا ہے، کسے دے پیچھے غیبت کیتی ہے لکھیا ہویا ہے، کسے دے اتے الزام تراشا کیتے ہیں تاوی لکھیا ہویا نے، کسے دیاں چغلیاں کیتیاں سن، ایک دی گل سنی دوسرے نو جا کر کے لائی، اودی سنی دوسرے نو لائی، اے سارا کچھ لکھا ہویا ہے. اللہ دی بات کیتی ہے لکھی گئی ہے، ذکر کیتا ہے لکھا گیا ہے، قرآن پڑھیا ہے لکھا گیا ہے، نماز پڑھی ہے لکھی گئی ہے، رستے تو کانٹا ہٹایا ہے وہ بھی لکھا گیا ہے، لوگوں دا رستہ بند کیتا ہے وہ بھی لکھیا گیا ہے. فرمایا کسے چیز نو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ہر چیز مکمل طور دے اتے لکھ دیتی جائے گی. اور پھر اس وقت یہ دیکھ کر کے حیران ہو رہا ہوئے گا. اور فرمایا سن لو اے انسانو، جس نے ہدایت پکڑی ہے پس اس نے بھلا کیتا اپنے نفس دے نال، جنہیں ہدایت دا رستہ اختیار کیتا ہے انہیں اپنے نال بھلائی کی دیے، اور جس نے گمراہی خریدی اور گمراہی دی طرف چلیا اس نے اپنے نال ہی دھوکھا کیتا اور اپنے نال ہی برا کیتا ہے. اور فرمایا کسی دا کوئی وزن دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس دن کوئی دوسرا بندہ کسی دا وزن نہیں اٹھا سکے گا. جی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا دوڑ دیو یہاں اور آ کر کے بیت المال دے وچوں بوری اٹھان لگے تے بوری واہ بھر لی سی. آپ تھوڑا جتنا میں مشکل نو پائے، غلام کے اندے امیر ہٹ جاؤ، امیر المومنین میں حاضر ہاں، میں اٹھانا ہوا، تسی صرف نال چل دے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا اسلم آج تک تو اٹھا لے گا، کیا قیامت دے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکیں گا؟ ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. وقت دا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم بیت المال دے وچوں بوری اپنی کان دے اتے لد کے جا رہا ہے. علماء فرماندے نے اس نالوں زیادہ حسین منظر ہو سی جس وقت اگ جلاندا سی، اگ نہیں سی بلدی تے دھواں داڑھی نو چھو کر کے تے منہ چوں گزر رہا سی اور وہ پھونکا مار مار کر کے اگ جلا رہا سی. اللہ اکبر، اللہ ایسے حکمران نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں آخری مسئلہ ایک رہ گیا. اگو فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اسی نہیں عذاب دیاں گے جس تک ساڈی بات نہیں پہنچی. اتھے ہونا ساڈے امام دا مسلک یہ ہے سیدنا امام ابو حنیفہ دا کہ کوئی بندہ ایسی جگہ تے رہندے جتھے کوئی بندہ بھی نہیں پہنچیا،
مثال طور تے پہاڑاں دے اندر بہت دور ایک جگہ دے اتنے رہ رہے ہیں، اتنے نہ کوئی دعوت والا پہنچیا، نہ کوئی عالم پہنچیا، نہ کوئی مبلغ پہنچیا، نہ کوئی دائی پہنچیا، کوئی نہیں پہنچ سکیا، اور اس بندے نے زندگی دے اندر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں کی تھی، لیکن اللہ پاک نو مندہ ہے کہ نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، کیونکہ عقل دی بات ہے نا پہلے گزری ہے، اے مندہ ہے کہ میرا اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، دا کوئی شریک کوئی نہیں، باقی مسئلہ دا انہوں پتہ کوئی نہیں، پاکی پلیتی دا بھی پتہ کوئی نہیں، حرام حلال دا بھی پتہ کوئی نہیں، بکری بھی کھا جاندے تھے، کتا یا بھگاڑ ہتھے لگے تو انہوں بھی کھا جاندے، لیکن اللہ نال کفر نہیں کردا۔ مسئلہ سننا کہ بندہ کفر نہیں کردا، اور انہاں چیزاں دا انہوں پتہ کوئی نہیں کہ انہوں دسن واسطے کوئی پہنچیا نہیں، کسی نے خبر نہیں دیتی۔ بھئی اگر اسی ہوں مقصد بکری دا گوشت کھانے آئے، کٹے دا کھانے آئے، گائے دا کھانے آئے، ادھے مقابلے دے وچ گدھے دا ہوئے تا اسی کھلان والے نو ماراں گے، او دے تے کیس بھی ہوندا ہے۔ ہاں اسی طریقے دے نال اگر کوئی کتا ذبح کر دے، کوئی جڑا نا بھالو ذبح کر دے، نہیں کھاندے نا، کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈے تے خبر پہنچی ہے، سانو خبرایا گئی ہے، سانو دسیا گئی ہے، ساڈے شعور دے اندر یہ بات لائی گئی ہے۔ جبکہ ایک ایسا بندہ جڑا جنگل وچ رہ رہا ہے، کسی پہاڑ وچ رہ رہا ہے، سمندر دے کسی جزیرے دے وچ رہ رہا ہے، اتھے پیغمبر نہیں پہنچیا، پھر بعد دے وچ آن والے امتی داعشین نہیں پہنچے، کوئی مبلغ نہیں پہنچا، کوئی دعوت دین والا اتھے تک نہیں پہنچ سکا، اور اس بندے نے بھی نہ اپنی زندگی دے اندر اور کوئی الہ نہیں منیا، کسی نے رب نہیں منیا، یہی کیا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے مینوں پیدا کیتے اور نظام چلا رہی ہے، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بندہ بھی جنتی ہے۔ اور اگر اس نے کفر کر لیا، اس نے کہا کہ نہیں اے بت بھی جڑا نہ کر سکدے، اور ایک اور مورتی کھڑی کر دیتی، اے بھی کچھ کر سکدے، اس نے پھر تباہی اور ہلاکت خرید لئی۔ اگر یہ شرک نہ کرے نا، جس نو خبر نہیں پہنچی وہ شرک نہیں کردا، باقی سارا کچھ جڑا نا وہ کری جا رہا ہے، تو اس نے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا سی رات نو اور دن نو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور اسی اس نو ہلکا کر دیتا رات نو، یعنی مدھم کر دیتا رات نو، ایسی نشانی بنائی کہ رات مدھم ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ، اور اسی دن نو روشن کر دیتا، مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا، روشن اس واسطے کیتا تاکہ تسی اللہ دا فضل تلاش کرو، حلال دی روزی لے آؤ۔ ہاں یہ ہے تو ایویں گل، ہاں رات نو اس دے اوتے دنے آکڑے رہندے نے، لیٹے رہندے نے، اور رات نو پھر سڑکاں تے نکل آئے، گلیاں نکل آئے، آ کر کے لٹیا اور جنا ڈاکے مارے۔ میرے مالک نے فرمایا والا کام نہ کر، غیرت اے ہے تیرے اندر کہ تو باہر نکل، دنے جا کر کے محنت کر، مزدوری کر، کسی مستری نہ لگ جا، اٹاں اٹھا، جیڑا وہ تینوں 700 750 ملے گا نا، میں اللہ اس دے اندر 7000 نالوں زیادہ برکت رکھ دیا۔ تے جیڑا تو لٹیں گا نا، ہاں کسی نو کھوئیں گا، کسی کو چوری کریں گا، پھر وہ تیرے کروڑا ہون گے نا، تے انہاں دا انج دام ہوئے گا کہ 100 نالوں بھی ہلکے ہو جان گے۔ بنے گا ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ بڑے بڑے ڈاکواں نے بڑے بڑے ڈاکے مارے نے، کروڑاں دیا چوریاں ہوئی نے، ارباں روپے لٹے نے، ہاں لیکن اس دا صلہ کیا نکلدا ہے کہ یا تے تقسیم کر دیں، آپس ہی لڑ پیندے نے، ایک دوسرے نو مار دیندے نے، یا پھر جڑے نا پھڑو جاندے نے تے وہ تھانے کچہری دے اوتے سارا خرچ ہو جاندے نے، یا گھر دے اندر ہی کوئی ایسی مصیبت آندی ہے کہ سارے پیسے ہو جڑے نا ہسپتال دے ڈاکٹراں دے اوتے لگ جاندے نے۔ کیسی خوبصورت بات کی دی گئی، مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تسی اللہ دا فضل تلاش کرو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس دن رات دے بنان دی ایک وجہ یہ بھی سی کہ تسی جان سکو کہ حساب کتاب کیسا ہے، یعنی دن کیسا، پھر اگو ہفتے کیسے بڑھنے نے، پھر مہینے کیسے بڑھتے نے، اور پھر سال کنج بڑھتے نے، اس چیز دا بھی حساب کتاب ہوئے۔ جنت کوئی دن رات نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، اتھے نہ تو رات آئے گی اور نہ ہی دن چڑھے گا، اتھے ایک خوبصورت ترین نظام ہے میرے رب دا جیڑا ساڈی سوچ تو پاک ہے، بہت یعنی بلند ہے، اتھے تک سوچ جا نہیں سکتی۔ بس اتنی بات لازم ہے کہ اتھے نہ یہ غروب آفتاب ہوئے گا، نہ طلوع آفتاب ہوئے گا، نہ رات دی کوئی تاریکی ہوئے گی، نہ دن دی کوئی جڑا نا اس طرح اور جویں دوپہر دے ٹائم دھوپ لگدی پئی ہوندی ہے، چیزاں نہیں ہون گیاں۔ ایک ایسا خوبصورت ترین نظام ہوئے گا جڑا تیرے وجود نو بالکل عین مطابق ہوگا، فطرتاً۔ اسی فطرتاً جویں اسی پیدا کیتے گئے ہیں نا، اسی اس جگہ دے رہن والے نہیں ہیں،
اے جڑا جزیرہ ہے زمین اس دے اتے ہن تے سائنس بھی اس چیز نو تسلیم کر دی کہ سانو بس اتنے قیدی کر کے رکھا گیا، جیل خانے دے اندر رکھا گیا۔ پھر جس وقت میں تحریر پڑھی سی نا اس سائنسدان دی تو فوراً میرے اس آیا کہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن دا قید خانہ ہے، کہ اسی تھے زبردستی لائے گئے ہیں۔ باقی ساڈے جسم دے اندر جہاں چیزاں ہیں نا، جویں ساڈا وجود جس ساخت دا بنایا گیا ہے، جس نہج دا بنایا گیا ہے نا، اس دے عین مطابق یہ چیز بالکل نہیں ہے، اس دے عین مطابق اللہ دی جنت ہی ہے۔ ایسا اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے۔ باقی چیزاں جتنی ہیں، بکریاں ہیں، جانور ہیں، گائے ہیں، انہاں ساریاں چیزاں نو سوٹ کردا ہے، بالکل فٹ آندا ہے۔ اسی جڑا نا ساڈا وجود کیوں نہیں برداشت کردا؟ کیونکہ اس ساخت دا بنیا گیا کہ اس دے مطابق نہیں، بس اللہ نے ایک تھوڑا جتنا اس دے مطابق کر دیتا ہے کہ کچھ وقت گزاریں، لیکن اسی یہ سمجھا کہ نہیں، اسی ہمیشہ واسطے اتنے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اسی بہت عارضی طور پہ اتنے بیٹھے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اس دے اندر اسی یعنی دن رات دے بنان دے اندر اسی بہت ساری تفصیل رکھ دیتی ہے، بہت سارے فائدے اور بھی رکھ دیتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ دن رات نہ ہوتا تو پھر ریٹائرمنٹ کتنے ملنی سی، کسی نے کتوں ریٹائر ہونا سی، پھر بس بھئی دن جو سارا دن ہی کھڑوتا رہتا یا رات ہوندی۔ ہن ہے جی میں دوسرے ملکاں دے اندر ہے بڑی عجیب قسم دی زندگی ہے، ناروے دے اندر ہے یا اسی طریقے دے نال دوسرا ہالینڈ ہے کیا ہے، یعنی کافی سارے ملک اور روس بھی ہے، روس کا کچھ علاقہ ایسا ہے جتے 6 مہینے تک سورج غروب ہی نہیں ہوندا اور لوگ بہت اوکھی زندگی گزار دے ہیں، یعنی سہولیات ہر قسم دے ہون دے باوجود نا وہ لازماً جڑا نا خوراکاں دوائی وغیرہ لے کر کے تے پھر ہی جڑا نا گزر بسر چل دے، اس طریقے دے نال نہیں ہے۔ ہن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت فرمائے، فرمان لگے کہ میں عشاء دی نماز تو بعد ایک جگہ تے تقریر تو فارغ ہوئے اور پھر لمبا سفر کر کے ہوٹل پہنچیا، جس وقت 12:15 ہو رہے سن، میں سون واسطے گیا رات نو، اور کھڑکی دے جڑا پردہ ہے نا انہوں ٹھیک کیتا کیونکہ سورج دیاں جڑے شعاواں آ رہی سن، یعنی رات نو بھی اتنے سورج کھڑوتا رہتا۔ اور اسے روس دے اندر بھی اسی طرح ہے کہ اتنے شام دا ٹائم ہوندے کتے 11:15 اور 11:30 اور پھر جڑا نا روزہ ٹھیک 2-2:15 بجے پھر روزہ رکھ دیں سن، 11:15 12:15 11:30 بجے تک روزہ افطار کرتے ہیں، پھر 2-2:15 بجے پھر روزہ انہوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا زبردست ترین موسم دے دیتے ہیں اور کتنا خوبصورت ملک عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس وجہ سانو نظام شریعت بھی نصیب کر دے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور پھر ہر انسان نو اسی عقل و شعور عطا کیتا ہے، ہر انسان دے اندر اسی عقل رکھ دیتی ہے اور اس کو شعور بخشیا ہے، وہ پہچان کر سکے کھرے اور کھوٹے دی، وہ سمجھداری نال کر سکے کہ میں جس رستے چل رہا ہے رستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابا یلقاہ منشورا، اور پھر اس نو کیا ہوئے گا کہ دن قیامت دے جس وقت اس نو نکالیا جائے گا، لایا جائے گا، اٹھے گا قبر دے وچوں، پھر اس دے سامنے کتاب لائی جائے گی، سامنے لایا جائے گا، وہ گلے دے اندر لٹکیا ہوا ہوئے گا جس وقت نام اعمال، اور اس دے سامنے آ جائے گا کہ ہن کیا کر، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب نو، کھول اس ورقے نو اور دیکھ کیا کچھ کر کے آیا دنیا دے ہوتے۔ اس کتاب دے اندر اگر نیکیاں غالب آ گئیاں، نیک اعمال زیادہ نے، فرمایا حکم ہوئے گا کہ تو اپنے رب دا شکر ادا کر، جے کر برائیاں زیادہ نے اور نیکیاں کوئی نہیں، کفر شرک، فرمایا ہن ملامت کر، اپنے ہوتے ملامت کر، تو کسے دے ہور کسے دے ہوتے کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ تے ملامت کر۔ انسان ہے نا، اب وہ کہے گا نہیں یا اللہ انہاں پیراں نے مینوں تھڑکایا سی، انہاں نو دگنا سزا دے، کہے گا انہاں مولویاں نے مینوں غلط راہ پایا سی، انہاں نو دگنی سزا دے، حتیٰ کہ کہے گا یا اللہ اس شیطان نے، ابلیس نے مینوں ایک کام تے لایا سی، اور ابلیس کہے گا کیوں، میں کیوں لایا آئی، تینوں عقل کوئی نہیں سی، او دن دس جس دن میں تیرے سامنے آیا ہوا، او دن دس جس دن میں تینوں نماز پڑھان تو روکے آئے اور تیرا بازو پکڑیا کہ بھئی نہیں ادھر نو مسجد ال نہیں جانا، تو اپنی مرضی کرتا رہے ہیں، تینوں خود حیا نہیں آندی کہ تو میرے کہن دے ہوتے میرے آنکھیں لگ گئے ہیں، تے اتنے رب نے بھی تے تینوں انی واری کہا سی نماز پڑھ او دے آنکھیں نہیں لگیا۔
من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، پس جس نے ہدایت والا رستہ اپنا لیا، ہدایت نو اختیار کر لیا، اس نے اپنے نفس دے نال ہی بھلائی کیتی، انہیں ہدایت اپنے واسطے کی دی ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے نمازاں چھوڑ کر کے، روزے چھوڑ کر کے، دین نو چھوڑ کر کے دنیا کمان وچ لگ گیا، غرق ہو گیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی دی طرف رستہ اختیار کیتا، بس وہ اپنے لئی ہی گمراہ ہویا، اپنے آپ نال اس نے اپنا نقصان کیتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا دا نظام ہوندے، دوستیاں ہوندیاں، یاریاں ہوندیاں، سنگتاں ہوندیاں، برادری ہوندی ہے، لوگ کندھا ملا کے کھڑے ہوندے نے، دکھ ونڈ لیندے نے، ہر چیز دے اندر نال سہارا بندے نے، غماں دے اندر سہارا بن جاندے نے۔ لیکن فرمایا قیامت دا دن اتنا ہولناک دن ہوئے گا، میرے مالک نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، او لوگو اس دن کسی دا باپ بھی اگے نہیں ہوئے گا، کسی دی ماں بھی اگے ہو کر کے نہیں ہوئے گی کہ ربا اے میرا پتر ہے دی تھان دے اوتے میرے نال کر لینا نا۔ میرے مالک نے فرمایا اتنا اوکھا دن ہوئے گا، اتنیاں مشکلاں ہون گیاں، دنیا دے اوتے ضابطہ تے نظام ہوندے، بچہ بیمار ہوئے ماں او دی تھان تے مرن نو تیار ہوندی ہے، کہندی ہے ربا مینوں ہی دی جگہ دے اوتے موت دے دے، میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے، اللہ میرے بیٹے دی بیماری مینوں لگا دے، میرے بیٹے نو شفا مل جائے۔ لیکن قیامت اتنی اوکھی جے میرے ویرو، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، میرے مالک نے فرمایا اس دن ماں بھلا دے گی، باپ بھلا دے گا، پیچھے ہٹ جان گے، کوئی کسی دا بوجھ اٹھان واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہاں جتھوں تکر بات نہیں پہنچی، جنہ تکر گل نہیں پہنچی، دین دی بات نہیں پہنچائی گئی، اگر ساڈا کوئی پیغام لے جان والا، کوئی دائی بندہ دعوت دین والا، کوئی مبلغ تبلیغ کرنے والا، کوئی واز کرنے والا، بیان کرنے والا نہیں پہنچیا، اسی پھر انہوں نے اگر شرک اور کفر نہیں کیتا تا اسی انہوں نے عذاب بھی نہیں دیاں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذابوں تو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ سنا گیا سنایا گیا یا اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرما، یا اللہ ہر قسم دی کمی بیشی معاف فرما، غلطی کوتاہی معاف فرما۔ الہ العالمین قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔